حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں ہر اعتبار سے افضل ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، عقیدہ پرانا ہی ٹھیک ہے۔ لڑکے ہمارے سماج کی پڑھ رہی ہیں، لڑکے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سماج کا بیلنس بگڑ رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم ہر طرف امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان علماء کا بھی امپاورمنٹ ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا پہلے دن سے شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں ہر اعتبار سے افضل ہیں۔ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم ہے، پھر سیدنا عثمان غنی ہے، پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ اجمعین ہے۔ جو اس میں تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر کی بات کرے وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، ایک دم صاف صاف، بالکل کلیئر، بغیر کسی شک و شبہ۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہر اعتبار سے افضل ہیں، اور حضرت مولا علی بے شک ان کا نمبر چوتھے نمبر پہ ہے، اور وہ سب کے مولا ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت اور صحابہ کی محبت اور ان کا احترام ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو صرف اہل بیت کو مانے، جو صرف اہل بیت کو مانے وہ بھی غلط ہے، اور جو صرف صحابہ کو مانے وہ بھی غلط ہے۔ بلکہ ہمارے امام نے ایک دم واضح کر دیا ہے، اور عزیزان محترم عقائد کے معاملے میں ہم سب کی باتیں سیدی اعلیٰ حضرت پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے، آپ کو جو تعلیمات ہیں وہ ایک دم کٹ ٹو کلیئر ہے۔ تو ہمارے امام نے واضح کر دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ اہل بیت اطہار میں صرف سیدہ فاطمہ، مولا علی اور حسنین کریمین ہی شامل نہیں ہیں۔ اہل بیت میں صرف یہی چار حضرات نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بھی شامل ہیں، اور وہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ صرف چار ہی لوگ ہیں، نہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور کی سبھی بیویاں بھی ہیں، اور حضور کی جو دوسری بیٹیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اہم گزارش یہ ہے ہمارا جو ریگستان ہے اس کے لیے، بیٹا کہ یوٹیوب پر ہر کسی کا بیان نہیں سننا چاہیے۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے جو دین کی باتیں کر رہے ہیں، بہت سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کا بیان نہیں سننا چاہیے۔ صرف علماء اہل سنت کو سنیں۔ 2-4 سال پہلے تک ایسا تھا کہ علماء کرام زیادہ یوٹیوب پہ نہیں تھے ہمارے، تو مجبوری تھی، لیکن آج کے ٹائم پہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت بہت ایکٹیو ہیں، اور جب سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں یہ جتنے مسئلے تھے ختم ہو گئے ہیں، اور ہمارے لوگ الحمدللہ پوری طریقے سے آب و تاب کے ساتھ ہے موجود۔ تو صرف علماء اہل سنت کو ہی سنا کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، عقیدہ پرانا ہی ٹھیک ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا نئی باتیں ہم کیسے کریں؟ ہماری کتاب پرانی، ہمارا عقیدہ پرانا، ہمارا مسلک پرانا، ہماری باتیں پرانی۔ تو عزیزان محترم، نئے نئے عقیدے نہیں آنے چاہیے، عقیدہ پرانا ہی ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ گزارش یہ ہے کہ ہمارے سماج میں وہ حضرات جو کہ پیسوں سے مضبوط ہیں، وہ اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے پر فوکس کریں، کیونکہ سماج کے جو دوسرے افراد ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں امیر حضرات کو، عمرہ حضرات کو فالو کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے اگر آپ کی بچیوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو سماج کے ہر بچے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر اور اس مجلس میں کہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ کوشش کریں اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کریں، چونکہ حالات سے کہیں نہ کہیں آپ بہت قریب ہیں، حالات کو سمجھ رہے ہیں، آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن اگر دین قائم ہو جائے گا تو سماج پہ بہت زیادہ احسان ہوگا۔ اور دوسرا وہ طبقہ جو کہ کہیں نہ کہیں پیسوں سے کمزور ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں پر فوکس کریں اور اپنی لڑکیوں پر فوکس کریں، بچوں کی تعلیم پر فوکس کریں۔ لڑکے ہمارے سماج کی پڑھ رہی ہیں، لڑکے نہیں پڑھ رہے ہیں، سماج کا بیلنس بگڑ رہا ہے۔ تو ہمارے ماں اور بہنیں بھی بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لڑکے کہیں نہ کہیں آپ سب ان کی پیدائشی وکیل ہوتی ہیں، تو لڑکے ویسے بھی اماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر فوکس کریں، اور جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ابا کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ عام طور سے بچیاں جو ہیں وہ ابا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سبھی ماشاءاللہ ابا بیٹھے ہوئے ہیں یا ہونے والے ابا بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سبھی حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سب اپنے بچوں پہ فوکس کریں، تعلیم جہاں دلوائیے، لیکن ان کو دین سمجھائیے، پردہ کرنا سکھائیے۔ اس سب کا آپ سب حضرات خیال رکھیں۔ تو لڑکوں پر فوکس کریں، لڑکوں کی تعلیم پر فوکس کریں، وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، 10ویں فیل ہو رہے ہیں، 12ویں فیل ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا ہے۔ ان کو بھی پڑھائی کے لیے آگے آپ موٹیویٹ کریں، زبردستی کریں تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم، آخر میں گزارش یہ ہے
کہ آپ کی مسجد کو جو علماء ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کا اولن احترام یہ ہم سب کا بنیادی حق ہونا چاہیے. ان کا بنیادی حق ان کا احترام کیا جائے. اور جس طریقے سے ہم ہر طرف امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان علماء کا بھی امپاورمنٹ ہونا چاہیے. ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. یہ مسجد ہم نے بنا لی بہت شاندار، 35 سے 40 لاکھ روپے لگ گئے ہیں. ہمارے جاوید صاحب نے ایسا بتایا، حساب کتاب یہی رکھتے ہیں. یہ تو بن گیا، لیکن اگر مان لیجیے ہمارے امام صاحب کو امپاورمنٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر عزیزان محترم میں اس کو بہت اچھا نہیں جانتا. یہ بہت اچھا کام ہے، ہونا چاہیے، اللہ کا گھر شاندار بننا چاہیے. لیکن جو امام ہے جس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اگر اس کے حالات بہتر نہیں ہیں تو عزیزان محترم ہمیں سوچنا چاہیے. تو علماء کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے، ان کے امپاورمنٹ پر بات ہونی چاہیے. جو ذمہ داران حضرات ہیں وہ کوشش کریں ان کی سیلیز کو بڑھائیں، ان کے بچوں کی تعلیم پر فوکس کریں. میں بھوپال میں سبھی علماء کرام کو جانتا ہوں. میں بہت آخری بات بہت دل سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے سبھی بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی ان عالموں کے بچوں کے پاس جائے ان سے پوچھے کہ ان میں سبھی بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. جو ذمہ داران حضرات ہیں مسجد کے، مدرسے کے، کمیٹی کی، انکلوڈنگ می، مجھے شامل کر کے، اگر میں اپنے لوگوں کے حالات بہتر نہیں کر سکتا ہوں جو میرے ساتھ ہیں، پھر مجھے نظامت نہیں کرنی چاہیے، ڈائریکٹرشپ چھوڑ دینی چاہیے. تو جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں، آپ سب پبلک عوام، آپ جن کو بھی ذمہ دار چنتی ہیں ان کے اوپر فوکس کریں تاکہ وہ اپنے علماء کا احترام کریں، علماء کو امپاور کریں تاکہ علماء کرام بھی بہت عزت کے ساتھ اپنی لائف گزار سکیں. آپ سب کے پاس گاڑیاں ہیں، 2 ویلر تو سبھی کے پاس ہیں، اللہ نے نوازا 4 ویلر ہیں. ہمارے علماء کرام کے پاس اچھی گاڑیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کب سوچیں کہ ہمارا وہ 2 ویلر سے 4 ویلر سے کیوں نہیں جا سکتے؟ عزیزان محترم ہم سب کے پاس سوچنی پڑیں گی. آپ اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اچھا پیسہ کما رہے ہیں، بہت سارے گھر بنا رہے ہیں. کیا کبھی ان لوگوں نے کبھی سوچا کہ میں تھوڑا سا پروفٹ نکال کر میں اپنے علماء کرام کے لیے گھر کا انتظام کر دوں؟ پیسے آپ لیجیے، کون منع کر رہا ہے بھائی، لیکن بیسک چیز میں جو ہوتا ہے اس میں آپ کلیئر کر کے ان کے لیے انتظامات آپ کریں. انسٹالمنٹ جیسے دوسرے لوگ بینک سے جمع کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کروا دیں. آپ ملا جلا کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ ہمیں علماء کی امپاورمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. اور اگر ہم آپ کام نہیں کریں گے، یقین جانیے کام نہیں کریں گے تو پھر آنے والے وقت میں آپ کے سامنے جو علماء ہیں آپ کو نہیں ملیں گے. تو سوچنا پڑے گا ہمیں. تو عزیزان محترم یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید ہے ہم اور آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے.